السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج چوتھا پارہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ سورہ نساء، ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 12 تا 23۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بها او دین، اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کی اولاد، اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئی بعد وصیت کے، جو کر گئی یا بعد قرض کے، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ مرو تم اگر نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ کہ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے، جو تم کرو مرو یا قرض کی حالت میں۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّينَ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور اگر وہ مرد کے جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا عورت ہو ایسی ہی، اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہیں 1/3 میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے، یا قرض کے جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا تحمل کرنے والا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہے مراد بڑی ملنے والی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جائے اس کی حدوں سے، ڈالے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہم فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور جو 2 مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ایسوں کی توبہ جو کریں مرتے حالت کفر میں، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا کثیرا۔ اے ایمان والو، حلال نہیں تم کو میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی واضح، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، پھر اگر وہ تم کو نہ بھائیں تو شاید تم کو پسند نہ آئے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو ایک کو بہت سا مال تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ، کیا لیے چاہتے ہو اس کو ناحق اور واضح گناہ سے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے تم میں ایک کا دوسرے تک، اور لے چکی وہ عورتیں تم سے عہد پختہ۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ، مگر جو پہلے ہو چکا، یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعناکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم
اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذی من اصلابکم وأن تجمعوا بین الأختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کی اولاد، اور اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئی بعد وصیت کے، جو کر گئیں یا بعد قرض کے، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑا مرد اگر نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے کہ جو کچھ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے جو تم کرو یا فرض کی تم پر۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یہاں تک ان مستحقین میراث کے حصص کا بیان تھا جن کا میت کے ساتھ نسب اور ولادت کا رشتہ تھا۔ مذکورہ آیت میں بعض دوسرے مستحقین کا ذکر ہے اور میت سے ان کا رشتہ نسب کا نہیں بلکہ ازدواج کا ہے۔ مندرجہ بالا سطور میں شوہر اور بیوی کے حصوں کی تعین کی گئی اور پہلے شوہر کا حصہ بتایا۔ شاید اس کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہو کہ اس کی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے، کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا آدمی ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے مائکے میں عورت کا انتقال ہوا ہو اور اس کا مال وہیں ہو تو شوہر کا حصہ دینے سے گریز کیا جاتا ہے، گویا اس زیادتی کا سدباب کرنے کے لیے شوہر کا حصہ پہلے بیان فرمایا۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہ چھوڑی ہو تو شوہر کو بعد ادائے دین و انفاذ وصیت کے مرحومہ کے کل کا نصف ملے گا، اور باقی نصف میں دوسرے ورثاء مثلاً مرحومہ کے والدین، بھائی بہن حسب قاعدہ حصہ پائیں گے۔ اور اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو، ایک ہو یا دو ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، لڑکا ہو یا لڑکی، اس شوہر سے جس کو چھوڑ کر وفات پائی ہے یا اس سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو، تو اس صورت میں موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادائے دین و انفاذ وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور بقیہ 3/4 حصے دوسرے ورثاء کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصے کی تفصیل تھی۔ اور اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ادائے دین و انفاذ وصیت کے بعد بیوی کو مرنے والے کے کل مال کا چوتھائی ملے گا،
اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے، تو اس صورت میں بعد ادائے دین و وصیت کے 8واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصے میں جتنی میراث آئے گی وہ ان سب بیویوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر عورت کو چوتھائی اور 8واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور 8ویں حصے میں شریک ہوں گی۔ اور ان دونوں حالتوں میں شوہر بیوی کو ملنے کے بعد جو کچھ ترکہ بچے گا وہ ان کے دوسرے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مسئلہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی کا مہر ادا ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو دوسرے قرضوں کی طرح اولاً کل مال سے دینِ مہر ادا ہوگا، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا، اور مہر لینے کے بعد عورت اپنی میراث کا حصہ بھی میراث میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے وصول کر لے گی۔ اور اگر میت کا مال اتنا ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو بھی دوسرے لین دین کی طرح پورا مال دینے مہر میں عورت کو دے دیا جائے گا اور کسی وارث کو کچھ حصہ نہ ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّينَ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور اگر وہ مرد کہ جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا، یا عورت ہو ایسی ہی ہو اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہیں 1/3 میں، بعد وصیت کے کہ جو ہو چکی ہے، یا قرض کے جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا تحمل والا ہے۔ ربط آیات نسب اور ازدواج سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کے مختصر حقوق بیان کرنے کے بعد اب ایسے میت کے ترکے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس نے اولاد یا والدین نہ چھوڑے ہوں۔ ان سطور میں کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے۔ کلالہ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ جس مرنے والے کے اصول اور فروغ نہ ہوں وہ کلالہ ہے۔ صاحب المعانی لکھتے ہیں کہ کلالہ اصل میں مصدر ہے جو کلال کے معنی میں ہے، اور کلال کے معنی ہے تھک جانا، جو ضعف پر دلالت کرتا ہے۔ باپ بیٹے والی قرابت کے سوا قرابت کو کلالہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ قرابت باپ بیٹے کی قرابت کی نسبت سے کمزور ہے۔ پھر کلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا جس نے نہ اولاد چھوڑی اور نہ والد، اور نہ اس وارث پر بھی اطلاق کیا گیا جو مرنے والے کا والد اور والدہ نہ ہو۔ لغت کے اعتبار سے جو اشتقاق بتلایا گیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ لفظ ذو مقدر ہو، اور کلالہ بمعنی ذو کلال ہوگا، یعنی ضعیف رشتے والا۔ پھر اس مال موروث پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا جو ایسی میت ہو جس نے چھوڑا ہو، جس کا کوئی ولد نہ ہو نہ والد ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت وفات پا جائے اور اس کے نہ باپ ہو نہ دادا نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہیں ہے تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، مثلاً ایک بھائی ایک بہن ہو، یا 2 بھائی یا 2 بہنیں ہوں، تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔
بہن بھائی کا حصہ۔ واضح رہے کہ اس آیت میں اخی فی ما شریک بہن بھائی کا حصہ بتلایا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ قید مذکور نہیں ہے، لیکن یہ قید بلا اجماع معتبر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات بھی اس آیت میں اس طرح ہے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمِّهِ، اور دیگر حضرات نے بھی یہی نقل کیا ہے۔ یہ قرات متواتر نہیں ہے، لیکن اجماع امت ہونے کی وجہ سے معمول بھی ہے، اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے ختم پر بھی کلالہ کی میراث کا ذکر کیا ہے۔ وہاں بتایا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اور اگر ایک بھائی ہو تو اپنی بہن کے پورے مال کا وارث بنے گا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو 2/3 مال پائیں گی، اور اگر متعدد بھائی بہن ہوں تو مذکر کو مؤنث سے دوہرا دیا جائے گا۔ سورت کے ختم پر جو یہ ارشاد ہے، فرمایا عینی یعنی حقیقی بہن بھائی اور آلاتی یعنی باپ شریک بہن بھائی کا بھی ذکر ہے۔ وصیت کے مسائل۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ میراث کے حصے بیان کر کے یہ فرمایا کہ حصوں کی یہ تقسیم وصیت اور دین کے بعد ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کے بعد کل مال سے قرضے ادا کرنے کے بعد جو بچے اس میں سے 1/3 مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ وصیت ہو تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں۔ ضابطے میں ادائے دین و انفاذ وصیت سے مقدم ہے۔ اگر تمام مال ادائے دین میں لگ جائے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث چلے گی۔ اس رکوع میں تینوں جگہ جہاں جہاں وصیت کا ذکر آیا وہاں وصیت کا ذکر دین سے پہلے کیا گیا۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کا حق دین سے مقدم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلط فہمی کو رفع کرتے ہوئے فرمایا انکم تقرؤون هذه الآیہ من بعد وصیۃ توصون بها او دین وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالدین قبل الوصیہ، یعنی آپ حضرات یہ آیت تلاوت کرتے ہیں من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس میں لفظ وصیت مقدم ہے، لیکن عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کے بعد رکھا ہے۔ تاہم یہ نقطہ معلوم ہونا ضروری ہے، اگر عملاً وصیت مؤخر ہے تو لفظاً اس کو دین سے پہلے کیوں بیان کیا گیا؟ یعنی آیت میں دین پر وصیت کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ میراث کی طرح بغیر کسی عوض کے ملتی ہے اور اس میں رشتہ دار ہونا بھی ضروری نہیں، اس لیے وارثین کی جانب سے اس کو نافذ کرنے میں کوتاہی ہونے یا دیر ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا۔ اپنے مورث کا مال کسی کے پاس جاتا ہوا دیکھنا اس کو ناگوار ہو سکتا تھا، اسی لیے شان وصیت کا اہتمام فرماتے ہوئے دین پر اس کو مقدم کیا گیا۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ قرض کا ہر میت پر ہونا ضروری نہیں، اور اگر زندگی میں رہا ہو تو موت تک اس کا باقی رہنا بھی ضروری نہیں، اور اگر موت کے وقت موجود بھی ہو تب بھی چونکہ اس کا مطالبہ حقدار کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے ورثاء بھی انکار نہیں کر سکتے، اس وجہ سے اس میں کوتاہی کا احتمال بہت کم ہے، بخلاف وصیت کے کہ جب میت مال چھوڑتا ہے تو اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے مال کا حصہ کسی کار خیر میں صرف کیا جائے۔ یہاں چونکہ اس مال میں کسی کی طرف سے مطالبہ نہیں تھا، اسی لیے وارثوں کی طرف سے کوتاہی کا امکان تھا، جس کا سدباب کرنے کے لیے بطور خاص ہر جگہ وصیت کو مقدم کیا گیا۔ مثلا اگر دین اور وصیت نہ ہو تو تجہیز و تکفین کے بعد بچا ہوا کل مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔
مسئلہ وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے۔ اگر کسی نے اپنے لڑکے، لڑکی، شوہر یا بیوی کے لیے یا اور کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کی جس کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے تو اس وصیت کا کچھ اعتبار نہیں۔ وارثوں کو صرف میراث کا حصہ ملے گا، اس سے زیادہ کہ وہ مستحق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، پس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں۔ ہاں اگر دیگر وارث اجازت دے دیں تو جس وارث کے لیے وصیت کی ہے اس کے حق میں وصیت نافذ کر کے باقی مال شرعی طریقے پر تقسیم کیا جائے، جس میں اس وارث کو بھی اپنے حصے کی میراث ملے گی۔ بعض روایات حدیث میں ہے الا ان یشاء الوارثۃ کا استثناء بھی مذکور ہے۔ غیر مضارین کی تفسیر: کلالہ کی میراث کے خاتمے پر یہ بتانے کے بعد کہ یہ میراث وصیت اور دین کے بعد نافذ ہوگی، لفظ غیر مضارین فرمایا یہ قید اگرچہ صرف اسی جگہ مذکور ہے لیکن اس سے پہلے جو دو جگہ وصیت اور دین کا ذکر ہے وہاں پر بھی معتبر و معمول یہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے وصیت یا دین کے ذریعے وارثوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ وصیت کرنے یا اپنے اوپر قرض کا فرضی اقرار کرنے میں وارثوں کو محروم کرنے کا ارادہ ہونا اور اس ارادے پر عمل کرنا سخت ممنوع ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ دین یا وصیت کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً یہ کہ قرض کا جھوٹا اقرار کر لے، کسی دوست وغیرہ کو دلانے کے لیے یا اپنے مخصوص مال کو جو اس کا اپنا ذاتی ہے یہ ظاہر کر دے کہ فلاں شخص کی امانت ہے تاکہ اس میں میراث نہ چلے، یا 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کرے، یا کسی شخص پر اپنا قرض ہو اور وہ وصول نہ ہوا ہو لیکن جھوٹ یہ کہہ دے کہ اس سے قرض وصول ہو گیا تاکہ وارثوں کو نہ مل سکے۔ یہ مرض الوفات میں 1/3 سے زیادہ کسی کو ہبہ کر دے۔ یہ صورتیں ضرر پہنچانے کی ہیں۔ ہر مورث جو دنیا سے جا رہا ہے اسے زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح کے اضرار سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کرنے کی تاکید۔ میراث کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وصیۃ من اللہ، یعنی جو کچھ حصے مقرر کیے گئے اور دین اور وصیت کے بارے میں جو تاکید کی گئی اس سب پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم وصیت اور محتمم بشان حکم ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ پھر مزید تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، واللہ علیم حلیم، یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اس نے اپنے علم سے ہر ایک کا حال جانتے ہوئے حصے مقرر فرمائے۔ جو احکام مذکورہ پر عمل کرے گا اللہ کے علم سے اس کی یہ نیکی باہر نہ ہوگی، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ بدکاری بھی اللہ کے علم میں آئے گی، جس کی پاداش میں اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔ نیز جو کوئی مرنے والا دین یا وصیت کے ذریعے سے ضرر پہنچائے گا اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اس کے مواخذے سے بے خوف نہ رہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کرنے پر اس دنیا میں سزا نہ دے، اس لیے کہ وہ حلیم ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے کو یہ دھوکہ نہ لگنا چاہیے کہ میں بچ گیا۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار
خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ حدیں باندھی ہوئی اللہ کی ہیں، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهِ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جائے اس کی حدوں سے، ڈالے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ربط آیات۔ میراث کے مذکورہ احکام بیان کرنے کے بعد ان دو آیتوں میں ان احکام کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی فضیلت اور نافرمانی کرنے کی بری عاقبت کا بیان ہے۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، اگرچہ میراث کی تقسیم نسبی قرابت پر رکھی گئی ہے، لیکن اس میں سے بعض چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ اول یہ کہ موروث اور وارث دو مختلف دین والے نہ ہوں، لہٰذا مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، خواہ ان میں آپس میں کوئی بھی نسبی رشتہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے کہ جب پیدائش کے بعد ہی سے کوئی شخص مسلم یا کافر ہو، لیکن اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا، پھر العیاذ باللہ اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا، اگر ایسا شخص مر جائے یا مقتول ہو جائے تو اس کا وہ مال جو اسلام کے زمانے میں کسب کیا تھا اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، اور جو ارتداد کے بعد کمایا ہو وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت مرتد ہو گئی تو اس کا کل مال خواہ زمانہ اسلام میں حاصل ہوا ہو یا زمانہ ارتداد میں، اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، لیکن خود مرتد مرد ہو یا عورت، اس کو نہ کسی مسلمان سے میراث ملے گی نہ کسی مرتد سے۔ قاتل کی میراث۔ اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کے مال میں اس کو میراث پہنچتی ہو تو یہ قاتل اس شخص کی میراث سے محروم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القاتل لا یرث، یعنی قاتل وارث نہیں ہوگا، البتہ قتل خطا کی بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی میراث۔ اگر کسی شخص نے اپنی کچھ اولاد چھوڑی اور بیوی کے پیٹ میں بھی بچہ ہے تو یہ بچہ بھی وارثوں کی فہرست میں آئے گا، لیکن چونکہ یہ بتلانا ہے دشوار ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یہ ایک سے زیادہ بچے ہیں، اس لیے بچہ پیدا ہونے تک تقسیم میراث ملتوی رکھنا مناسب ہوگا، اور اگر تقسیم کرنا ضروری ہی ہو تو سردست ایک لڑکا یا ایک لڑکی فرض کر کے دونوں کے اعتبار سے دو صورتیں فرض کی جائیں، ان دونوں صورتوں میں سے جس صورت میں ورثاء کو کم ملتا ہو وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے اور باقی اس حمل کے لیے رکھا جائے۔ معتدہ کی میراث۔ جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق رجعی ہے، پھر طلاق سے رجوع اور عدت ختم ہونے سے پہلے وفات پا گیا تو یہ عورت میراث میں حصہ پائے گی، اس لیے کہ نکاح باقی ہے، اور اگر کسی شخص نے مرض الوفات میں بیوی کو طلاق دی، اگرچہ طلاق بائن یا مغلظہ ہی ہو اور عدت ختم ہونے سے پہلے مر گیا، تب بھی وہ عورت اس کی وارث ہوگی، اور عورت کو وارث بنانے کی وجہ سے دو عدتوں میں سے جو سب سے زیادہ دراز ہو اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ عدت طلاق 3 حیض ہے اور عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے، ان دونوں میں جو عدت زیادہ دنوں کی ہو اسی کو عدت قرار دیا جائے گا تاکہ جہاں تک ممکن ہو عورت کو حصہ مل سکے،
اور اگر کسی شخص نے مرض الوفات سے پہلے بائیں یا مغلظہ طلاق دی اور اس کے چند دن بعد عورت کی عدت میں وہ فوت ہو گیا تو اس صورت میں اس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، البتہ اگر طلاق رجعی دی ہے تو وہ وارث ہوگی۔ مثلا اگر کسی عورت نے شوہر کے مرض وفات میں خود سے خلا کر لیا تو وارث نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا شوہر اس کی عدت کے دوران مر جائے۔ اس بات کی میراث فرائض کے مقررہ حصے 12 ورثاء کے لیے طے شدہ ہیں، اور ان وارثوں کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے، جن کی تفصیل کسی قدر گزر چکی ہے۔ اگر اصحاب الفروض میں سے کوئی نہ ہو یا اصحاب الفروض کے حصے دے دینے کے بعد کچھ مال بچ جائے تو وہ اسبا کو دے دیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک ہی شخص کو دونوں حیثیتوں سے مال مل جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں میت کی اولاد اور میت کا والد بھی اسبا ہو جاتے ہیں۔ دادا کی اولاد یعنی چچا اور باپ کی اولاد یعنی بھائی بھی اسبا ہو جاتے ہیں۔ اسبات کی کئی قسمیں ہیں جن کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں ایک مثال ہے، مثلا زید فوت ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے 4 وارث چھوڑے، بیوی، لڑکی، ماں اور چچا، تو اس کے مال کے کل 24 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے آدھا یعنی 12 حصے لڑکی کے حصے میں حساب سے 3 حصے بیوی کو، 4 یا 6 حصے کے حساب سے 4 حصے ماں کو، اور بقیہ 5 حصے جو بچے وہ اسبا ہونے کی حیثیت سے چچا کو ملیں گے۔ مسئلہ اسبات اگر نہ ہوں تو اصحاب فرائض سے جو مال بچے وہ ان حصوں کے مطابق انہی کو دے دیا جاتا ہے، اور اس کو علم فرائض کی اصطلاح میں رد کہتے ہیں۔ البتہ شوہر اور بیوی پر رد نہیں ہوتا، کسی حال میں ان کو مقررہ حصے سے زیادہ نہیں دیا جاتا۔ مسئلہ اگر اصحاب فروض میں سے کوئی نہ ہو اور اس بات میں بھی کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام کو میراث پہنچ جاتی ہے۔ ذوی الارحام کی فہرست طویل ہے۔ نواسے، نواسیاں، بہنوں کی اولاد، پھوپھیاں، ماموں، خالائیں، یہ لوگ ذوی الارحام کی فہرست میں آتے ہیں، اور اس مسئلے میں تفصیل ہے جس کا یہ محل نہیں، یہاں اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہم فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما، اور جو 2 مرد کے کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربط آیات ماقبل کی آیات میں ان بے اعتدالیوں کی اصلاح کی گئی جو زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے حق میں اور موارث کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ یہ لوگ عورتوں پر بھی ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور ان کے معاملے میں رسوم قبیحہ میں مبتلا تھے، جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ ان آیات میں ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں سزا تجویز کی گئی جن سے فاحشہ یعنی زنا کا صدور ہو جائے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ جن عورتوں سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ مرد طلب کیے جائیں، یعنی جن حکام کے پاس یہ معاملہ پیش کیا جائے ثبوت زنا کے لیے وہ 4 گواہ طلب کریں جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں،
اور گواہی بھی مردوں کی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔ زنا کے گواہوں میں شریعت نے 2 طرح سے سختی کی ہے۔ چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے جس سے عزت اور عفت مجروح ہوتی ہے اور خاندانوں کے ننگ و عار کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، اولاً تو یہ شرط لگائی کہ مرد ہی گواہ ہوں، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ ثانیاً 4 مردوں کا ہونا ضروری قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط بہت سخت ہے جس کا وجود میں آنا شاذ و نادر ہو ہی سکتا ہے۔ یہ سختی اس لیے اختیار کی گئی کہ عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بیوی بہن ذاتی پرخاش کی وجہ سے خام خواہ الزام نہ لگائیں یا دوسرے بدخواہ لوگ دشمنی کی وجہ سے الزام اور تہمت لگانے کی جرات نہ کر سکیں، کیونکہ اگر 4 افراد سے کم لوگ زنا کی گواہی دیں تو ان کی گواہی نامعتبر ہے۔ ایسی صورت میں مدعی اور گواہ سب جھوٹے قرار دیے جاتے ہیں اور ایک مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے ان پر حد قذف جاری کر دی جاتی ہے۔ بعض اکابر نے 4 گواہوں کی ضرورت کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس معاملے میں چونکہ 2 افراد ملوث ہوتے ہیں، مرد اور عورت، تو گویا ایک ہی معاملہ تقدیراً 2 معاملوں کے حکم میں ہے اور ہر ایک معاملہ 2 گواہوں کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا اس کے لیے 4 گواہ ضروری ہوں گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے تعارض مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا دینے کے بعد اگر انہوں نے توبہ کر لی پھر انہیں ملامت کرو اور مزید سزا مت دو۔ یہ مطلب نہیں کہ توبہ سے سزا بھی معاف ہو گئی، اس لیے کہ یہ توبہ سزا کے بعد مذکور ہے، جیسا کہ فا کی تفریع سے ظاہر ہے۔ ہاں اگر توبہ نہ کی ہو تو سزا کے بعد بھی ملامت کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان 2 آیتوں میں زنا کے لیے کوئی متعین حد بیان نہیں کی گئی، بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ اور زناکار عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ تکلیف پہنچانے کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں بتلایا گیا اور حکام کے ثواب دید پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں ایذا دینے کے معنی یہ ہے کہ ان کو زبان سے عار دلائی جائے اور شرمندہ کیا جائے اور ہاتھ سے بھی جوتے وغیرہ کے ذریعے ان کی مرمت کی جائے۔ حضرت ابن عباس کا قول یہ بھی بطور تمثیل کے معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات وہی ہے کہ یہ معاملہ حکام کی رائے پر چھوڑ دیا گیا۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں تو ان کو ایذا دینے کا حکم نازل ہوا اور اس کے بعد خاص طور سے عورتوں کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا کہ ان کو گھروں میں محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے، اس کی زندگی ہی میں آنے والا حکم آ جائے گا تو بطور حد کے اسی کو نافذ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں وہ سبیل بیان کر دی گئی جس کا اللہ جل شانہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سبیل کی تفسیر فرماتے ہیں، الرجم للصیب والجلد للکبر، کہ شادی شدہ کے حق میں زنا کی حد اس کو سنسار کر دینا ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے اس کو کوڑے مارنا ہے۔ مرفوع احادیث میں بھی اس سبیل کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہے اور شادی شدہ غیر شادی شدہ ہر ایک کے لیے الگ الگ حکم بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ ازد کی ایک عورت پر زنا کی حد جاری فرمائی تھی اور یہ دونوں چونکہ شادی شدہ تھے اس لیے ان کو سنسار کر دیا گیا تھا۔
نیز ایک یہودی کو بھی زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا تھا، اور اس کے حق میں یہ فیصلہ تورات کے حکم پر کیا گیا تھا۔ غیر شادی شدہ کا حکم خود قرآن کریم کی سورہ نور میں مذکور ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ شروع میں رجم کے حکم کے لیے قرآن کریم کی آیت بھی نازل کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، البتہ حکم باقی رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، ان اللہ بعث محمدا بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل اللہ تعالی آیت الرجم، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، ورجم فی کتاب اللہ حق علی من زانی اذا احسن بالرجال والنساء۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل کر دی۔ جو کچھ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں رجم کی آیت بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا۔ رجم کا حکم اس شخص کے لیے ثابت ہے جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان آیات میں جو حبس فی البیوت اور ایذاء کا حکم ہے وہ شرعی حد پر نازل ہونے پر منسوخ ہو گیا، اور اب حد زنا 100 کوڑے یا رجم پر عمل کرنا لازم ہو گیا۔ غیر فطری طریقے سے قضائے شہوت کا حکم۔ قضائے شہوت کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اسی قول کو لیا ہے۔ اللذان یأتیانہا موصول اور صلہ دونوں مذکر کے الفاظ ہیں، اس لیے ان حضرات کا یہ قول بعید نہیں ہے۔ جن حضرات نے زانیہ اور زانی مرد لیا ہے انہوں نے بطور تغلیب مذکر کا یہ صیغہ زانیہ کے لیے بھی شامل رکھا ہے۔ احادیث و آثار سے اس سلسلے میں جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس میں سے بطور نمونہ کچھ نقل کیا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ سبعۃ من خلقہ من فوق 7 سماوات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 میں سے 3 پر 3 دفعہ لعنت بھیجی اور باقی پر 1 دفعہ فرمایا، ملعون وہ شخص ہے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 آدمی صبح کے وقت اللہ جل شانہ کے غضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، اور وہ شخص جو چوپائے کے ساتھ غیر فطری حرکت کرتا ہے، اور وہ مرد جو مرد سے قضائے شہوت کرتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من وجدتموها يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو۔
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے زمانوں میں غیر فطری حرکت والوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے محمد بن المنکدر کی روایت سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خط لکھا کہ یہاں عرب کے ایک علاقے میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان میں حضرت علی بھی تشریف لائے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب سوائے ایک قوم کے کسی نے نہیں کیا، اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ میری رائے ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرے صحابہ کرام نے بھی اس پر اتفاق کر لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آگ میں جلا دینے کا حکم دے دیا۔ اس روایت میں قوم لوط کے عمل کا حوالہ بار بار آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم کفر و شرک کے علاوہ اس بدترین اور غیر فطری حرکت کی بھی عادی تھی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ان پر اثر نہ ہوا تو اللہ جل شانہ کے حکم سے فرشتوں نے اس قوم کی بستیوں کو زمین سے اٹھا لیا اور اوندھا کر کے زمین پر پھینک دیا۔ روایات میں عورتوں کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے پر بھی شدید ترین وعید آئی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ عز وجل الا رجل اتى رجل او امرأة في دبره۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ اس مرد کی طرف سے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے۔ عن خزیمۃ بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يستحيي من الحق ثلاث مرات لا تؤتوا النساء في ادبارهن۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ حق بیان کرتے ہیں کہ میں شرم نہیں کرتا۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائے، پھر فرمایا عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے مت آیا کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ملعون من اتى امرأة في دبره۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے سے بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے یا غیر فطری طریقے سے اس کے ساتھ جماع کرتا ہے یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے تو ایسے لوگ اس دین سے منکر ہو گئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس کبھی فعل کے لیے کسی معین حد کے مقرر کرنے میں تو فقہا کا اختلاف ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے، تاہم اس کے لیے شدید سے شدید سزائیں منقول ہیں، مثلاً آگ میں جلا دینا، دیوار گرا کر کچل دینا، اونچی جگہ سے پھینک کر سنگسار کر دینا، تلوار سے قتل کر دینا وغیرہ۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام، یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، اور اب نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت کفر میں، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ ربط آیات۔ ماں قبل کی آیات میں توبہ کا ذکر آیا تھا، اب ان 2 آیتوں میں قبول توبہ کی شرائط اور اس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں لفظ بجہالۃ کا وارد ہوا۔ اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ انجانی اور نادانی سے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، جان بوجھ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو تفسیر اس آیت کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جہالتن سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ کے گناہ ہونے کی خبر نہ ہو یا گناہ کا قصد و ارادہ نہ ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو گناہ کے انجام بد اور اخروی عذاب سے غفلت اس گناہ پر اقدام کا سبب ہوگی، اگرچہ گناہ کو گناہ جانتا ہو اور اس کا قصد و ارادہ بھی کیا ہو۔ دوسرے الفاظ میں جہالت کا لفظ اس جگہ حماقت و بے وقوفی کے معنی میں ہے، جیسا کہ اس کی نظیر سورہ یوسف میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اس میں بھائیوں کو جاہل کہا گیا، حالانکہ انہوں نے جو کام کیا وہ کسی خطا یا نسیان سے نہیں بلکہ قصد و ارادے سے جان بوجھ کر کیا تھا، مگر اس فعل کے انجام سے غفلت کے سبب ان کو جاہل کہا گیا۔ ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے حدیث میں ارشاد ہے لا یزنی الزانی وہو مؤمن، یعنی زنا کرنے والا مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے کہ جس وقت وہ اس فعل بد میں مبتلا ہوا ہے اس وقت وہ ایمانی تقاضے سے دور جا پڑا۔ اسی لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امور الدنیا کلھا جہالۃ، یعنی دنیا کے وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت سے خارج ہوں سب کے سب جہالت ہیں، اور وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا تھوڑی دیر کی لذت کو ہمیشہ باقی رہنے والی لذت پر ترجیح دے رہا ہے، اور جو اس تھوڑی دیر کی لذت کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب شدید خریدے وہ عاقل نہیں کہا جا سکتا، اس کو ہر شخص جاہل ہی کہے گا، اگرچہ وہ اپنے فعل بد کو جانتا ہو اور اس کا قصد و ارادہ بھی کر رہا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ قصداً کرے یا خطاً، دونوں حالات میں گناہ جہالت سے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ و تابعین اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص قصداً کسی گناہ کا مرتکب ہو اس کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اس میں قبول توبہ کے لیے یہ شرط بتلائی ہے کہ قریب زمانے میں ہی توبہ کر لے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے۔ اس میں قریب کا کیا مطلب ہے اور کتنا زمانہ قریب میں داخل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ایک حدیث میں خود اس طرح بیان فرمائی ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لا یغعظ۔ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع روح کا غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔
اور محدث ابن مردودیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مومن موت سے 1 مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرے یا 1 دن یا 1 گھڑی پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ ہو۔ دوسری حالت اس کے بعد کی ہے کہ جب کہ نزاع روح شروع ہو جائے اور غرغرہ کا وقت آ جائے، اس حالت کو باس بالباب کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت یعنی حالت یاس تک تو من قریبن کے مفہوم میں داخل ہے اور توبہ اس وقت کی قبول ہوتی ہے، مگر دوسری حالت یعنی حالت باس کی توبہ مقبول نہیں، جبکہ فرشتے اور عالم آخرت کی چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں، کیونکہ وہ من قریبن کے مفہوم میں داخل نہیں۔ اس آیت میں من قریبن کا لفظ بڑھا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ انسان کی ساری عمر ہی ایک قلیل زمانہ ہے اور موت جس کو وہ باعث سمجھ رہا ہے اس کے بالکل قریب ہے۔ قریب کی یہ تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، دوسری آیت میں خود قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا، جس میں یہ بتلایا ہے کہ موت کے وقت کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ توبہ کی تعریف اور حقیقت۔ دونوں آیتوں کی لفظی تفسیر کے بعد ضروری بات یہ باقی رہتی ہے کہ توبہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت اور کیا وجہ ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیاء علیہم السلام کی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے اور پھر ان پر اصرار جاری رہے، کبھی ان پر ندامت اور ان کے ترک کا خیال نہ آئے، یہ درجہ شیاطین کا ہے۔ تیسرا مقام بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ خالص شیاطین کا کام ہے، اسی لیے باجماع امت توبہ فرض ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی توبہ، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کریم الکرامہ اور رحیم الرحمہ کی بارگاہ رحمت کی شان دیکھیے کہ انسان ساری عمر اسی کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو صرف یہی نہیں کہ اس کا قصور معاف کر دیا جائے، بلکہ اس کو اپنے محبوب بندوں میں داخل کر کے جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے تو صرف یہی نہیں کہ اس پر مواخذہ نہ ہو، بلکہ اس کو فرشتوں کے لکھا ہوا نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ توبہ سچی اور توبۃ نصوح ہو، جس کے 3 رکن ہیں۔ اول، اپنے کیے پر ندامت اور شرمساری۔ حدیث میں ارشاد ہے، انما التوبۃ الندم، یعنی توبہ نام ہی ندامت کا ہے۔ دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کو بھی اس سے باز رہنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ تلافی مآفات کی فکر کرے، یعنی جو گناہ سرزد ہو چکا اس کا جتنا تدارک اس کے قبضے میں ہے اس کو پورا کرے۔ مثلاً نماز روزہ فوت ہوا ہے تو اس
اس کو قضا کرے۔ فوت شدہ نمازوں اور روزوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو تو غور و فکر سے کام لے، تخمینہ متعین کرے، پھر ان کی قضا کرنے کا پورا اہتمام کرے۔ بیک وقت نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز قضائے عمری کی پڑھ لیا کرے۔ ایسے ہی متفرق اوقات میں روزوں کی قضا کا اہتمام کرے۔ فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گزشتہ زمانے کی زکوٰۃ بھی یکمشت یا تدریجاً ادا کرے۔ کسی انسان کا حق لے لیا ہے تو اس کو واپس کرے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کرے، لیکن اگر اپنے کیے پر ندامت ہو یا ندامت تو ہو مگر آئندہ کے لیے اس گناہ کو ترک نہ کرے تو یہ توبہ نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی واضح، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح۔ پھر اگر وہ تم کو نہ بھائیں تو شاید تم کو پسند نہ آئے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو ایک کو بہت سا مال تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ، کیا لیے چاہتے ہو اس کو ناحق اور صریح گناہ سے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے تم میں ایک کا دوسرے تک، اور لے چکی وہ عورتیں تم سے عہد پختہ۔ ربط آیات۔ مندرجہ بالا آیات میں توبہ کا ذکر ایک مناسبت سے آیا تھا۔ اس سے پہلے عورتوں سے متعلق احکام کا ذکر چل رہا تھا۔ ان آیات میں بھی عورتوں کے متعلق احکام ہیں۔ جاہلیت میں عورتوں پر ان کے شوہروں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا اور ان کے وارثوں کی طرف سے بھی۔ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثاء اپنی منمانی کرتے تھے، دل چاہتا تو اسی عورت کے ساتھ خود نکاح کر لیتے یا دوسرے کے ساتھ کرا دیتے، اور اگر رغبت نہ ہوئی تو نہ خود نکاح کریں اور نہ دوسرے سے نکاح کرنے دیں، بلکہ ان کو قیدی بنا کر رکھیں تاکہ اس کو ذریعہ آمدنی بنا دیں، اس لیے کہ اس صورت میں اب وہ یا تو اپنا مال و متاع ان کو دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتی اور یا یوں ہی اس کے گھر میں قید رہتی، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی تھی۔ شوہر بھی اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ حقوق زوجیت ادا کرتے اور نہ اس کو طلاق دیتے تاکہ وہ اپنا مال دے کر طلاق حاصل کر لے۔ ان آیات میں انہی مفاسد کا سدباب ہے، اور عاشروہن سے خاص شوہروں کو خطاب کیا گیا ہے، اور وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ سے مِيثَاقًا غَلِيظًا تک کی یہ دو آیتیں بھی اسی مضمون کا خاتمہ ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے مظالم کا انسداد۔ ان تین آیتوں میں ان مظالم کی روک تھام ہے جو اسلام سے پہلے صنف نازک پر روا رکھے جاتے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ مرد عورتوں کی جان و مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے۔ عورت جس کے نکاح میں آ گئی وہ اس کی جان کو بھی اپنی ملک سمجھتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث جس طرح اس کے متروکہ مال کے وارث اور مالک ہوتے تھے، اسی طرح اس کی بیوی کے بھی وارث اور مالک مانے جاتے تھے،
چاہیں تو وہ خود اس سے نکاح کر لیں یا دوسرے کسی سے مال لے کر اس کا نکاح کر دیں۔ شوہر کا لڑکا جو دوسری بیوی سے ہوتا وہ خود بھی باپ کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لا سکتا تھا، اور جب عورت کی جان ہی اپنی ملک سمجھ لی گئی تو مال کا معاملہ ظاہر ہے، اور اس ایک بنیادی غلطی کے نتیجے میں عورتوں پر طرح طرح کے سزا مظالم ہوا کرتے تھے۔ ایک یہ ظلم تھا کہ جو مال عورت کو کہیں سے وراثت میں ملا یا اس کے مائکے والوں کی طرف سے بطور ہدیہ تحفہ ملا، بیچاری عورت اس سب سے محروم و بے تعلق رہتی، اور یہ سب مال سسرال کے مرد ہضم کر لیتے تھے۔ دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت نے اپنے حصہ مال پر کہیں قبضہ کر ہی لیا تو مرد اس کو نکاح کرنے سے اس لیے روکتے تھے کہ یہ اپنا مال باہر نہ لے جا سکے، بلکہ یہیں مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو ہمارے قبضے میں آ جائے۔ تیسرا ظلم کہیں کہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیوی کو کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود محض طبعی طور پر وہ شوہر کو پسند نہ ہوتی تو شوہر اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کرتا، مگر طلاق دے کر اس کی گلو خلاصی بھی اس لیے نہیں کرتا کہ تنگ آ کر زیور اور زر مہر جو وہ اسے دے چکا ہے واپس کر دے، یا اگر ابھی نہیں دیا تو معاف کر دے، تب اسے آزادی ملے گی۔ اور بعض اوقات شوہر طلاق بھی دے دیتا لیکن پھر بھی اپنی اس مطلقہ کو کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرنے دیتا تاکہ وہ مجبور ہو کر اس کا دیا ہوا مہر واپس کر دے یا واجب الادا مہر کو معاف کر دے۔ چوتھا ظلم بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ شوہر مر گیا، اس کے وارث اس کی بیوہ کو نکاح نہیں کرنے دیتے، جاہلانہ عار کی وجہ سے یا اس طمع میں کہ اس کے ذریعے کچھ مال وصول کریں۔ یہ سب مظالم اس بنیاد پر ہوتے تھے کہ عورت کے مال بلکہ اس کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس فساد کی اس جڑ کو اکھاڑ ڈالا اور اس کے تحت ہونے والے تمام مظالم کے انسداد کے لیے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم جبراً عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ جبراً کی قید اس جگہ بطور شرط کے نہیں کہ عورتوں کی رضامندی سے ان کا مال بیچنا صحیح قرار دیا جائے، بلکہ بیان واقعے کے طور پر ہے کہ عورتوں کی جان و مال کا بلا وجہ شرعی و عقلی مالک بن بیٹھنا ظاہر ہے کہ جبراً ہی ہو سکتا ہے، اس پر کوئی ہوش و عقل والی عورت راضی کہاں ہو سکتی ہے، اسی لیے شریعت نے اس معاملے میں اس کی رضا کو مؤثر نہیں قرار دیا۔ کوئی عورت بے وقوفی سے کسی کی مملوک بننے پر راضی بھی ہو جائے تو اسلامی قانون اس پر راضی نہیں کہ کوئی آزاد انسان کسی کا مملوک ہو جائے۔ ظلم و فساد کی ممانعت کا عام طریقہ یہ ہے کہ بصیغہ نہی اس سے منع کر دیا جائے، لیکن اس جگہ قرآن کریم نے اس عام طریقہ کو چھوڑ کر لفظ لا یحل سے اس کو بیان فرمایا۔ اس میں اس معاملے کے شدید گناہ ہونے کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بالغ عورت سے بغیر اس کی رضا و اجازت کے نکاح کر بھی لیا تو وہ نکاح شرعاً حلال نہیں بلکہ کالعدم ہے۔ ایسے نکاح سے نہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور نہ وراثت یا نسب کے احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی عورت کو مجبور کر کے اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لیا یا واجب الادا مہر کو جبراً معاف کرا لیا تو یہ جبری واپسی یا معافی شرعاً معتبر نہیں۔ نہ اس سے لیا ہوا مال مرد کے لیے حلال ہوتا ہے، نہ کوئی حق کے واجب معاف ہوتا ہے، اور اسی مضمون کی مزید توضیح کے لیے ارشاد فرمایا: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ،
یعنی عورتوں کو اپنی مرضی کا نکاح کرنے سے نہ روکو، اس خیال پر کہ جو مال تم نے یا تمہارے عزیز نے ان کو بطور مہر کے یا بطور ہدیہ تحفہ کے دے دیا ہے وہ اس سے واپس لے لو۔ مہر دینے اور واپس لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو مہر دینا مقرر کر چکے ہیں اس کو معاف کرایا جائے، غرض دیا ہوا مہر جبراً واپس لیں یا واجب الادا کو جبراً معاف کرائیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح جو مال بطور ہدیہ تحفہ کے مالکانہ طور پر بیوی کو دیا جا چکا ہے ان کا واپس لینا نہ خود شوہر کے لیے حلال ہے نہ اس کے وارثوں کے لیے۔ مالکانہ طور پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر شوہر نے کوئی زیور یا کوئی استعمال کی چیز بیوی کو محض عاریۃً استعمال کے لیے دی ہے، مالک بنا کر نہ دی ہو تو وہ بیوی کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوتی، اسی لیے اس کی واپسی بھی ممنوع نہیں ہے۔ کے بعد الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ فرما کر بعض ایسی صورتوں کو مستثنیٰ فرما دیا گیا ہے جن میں شوہر کے لیے اپنا دیا ہوا مال مہر وغیرہ واپس لینا جائز ہو جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت ایسی صادر ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق دینے کے لیے آدمی طبعاً مجبور ہو جائے تو ایسی صورت میں مضائقہ نہیں کہ شوہر اس وقت تک طلاق نہ دے جب تک یہ اس کا دیا ہوا مہر وغیرہ واپس نہ کر لے یا واجب الادا مہر کو معاف نہ کر دے۔ اور اس جگہ لفظ فاحشہ یعنی ناشائستہ حرکت سے مراد حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ اور حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو شوہر کی نافرمانی اور بدزبانی ہے، اور ابو قلاب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فاحشہ سے مراد اس جگہ بے حیائی اور زنا لیا ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اگر ان عورتوں سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا یا وہ نافرمانی اور بدزبانی سے پیش آتی ہیں جس سے مجبور ہو کر مرد طلاق پر آمادہ ہو رہا ہے تو چونکہ قصور عورت کا ہے اس لیے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اس وقت تک اپنے نکاح میں روکے رکھے جب تک کہ اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس وصول نہ کرے یا مقرر کردہ مہر معاف نہ کرا لے۔ اگلی دو آیتوں میں بھی اسی مضمون کا تفصیلی بیان ہے۔ ارشاد ہے کہ جب عورت کی طرف سے کوئی سرکشی یا بے حیائی کا کام سرزد نہ ہو مگر شوہر محض اپنی طبعی خواہش اور خوشی کے لیے موجودہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ ڈھیروں مال بھی اس کو دے چکا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس سے دیے ہوئے مال کا کوئی حصہ طلاق کے معاوضے میں واپس لے یا واجب الادا مہر کو معاف کرائے، کیونکہ عورت کا کوئی قصور نہیں اور جس سبب سے مہر واجب ہوتا ہے وہ سبب بھی پورا ہو چکا ہے، یعنی عقد نکاح بھی ہو گیا اور دونوں آپس میں بے حجابانہ میل بھی ہو چکا ہے، تو اب دیا ہوا مال واپس لینے یا واجب الادا مہر کے معاف کرانے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس رقم کی واپسی کے ظلم و گناہ ہونے کو 3 مرحلوں میں بیان فرمایا گیا۔ اول فرمایا اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بیوی پر زنا وغیرہ کے بہتان لگانے کا کھلا گناہ کر کے اپنا مال واپس لینے کا راستہ نکالو، یعنی جب یہ معاملہ ہو چکا کہ دیا ہوا مال واپس لینا صرف اس وقت جائز ہے جب کہ بیوی کسی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہو
تو اب اس سے مال واپس لینا در حقیقت اس کا اعلان کرنا ہے کہ اس نے کوئی ناشائستہ حرکت، بے حیائی وغیرہ کی ہے، خواہ زبان سے اس پر تہمت زنا کی لگائی یا نہ لگائی۔ بہرحال یہ ایک صورت تہمت اور بہتان کی ہے جس کا اسم مبین یعنی کھلا گناہ عظیم ہونا ظاہر ہے۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا گیا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفَضَ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یعنی اب تم اپنا مال ان سے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ صرف عقد نکاح ہی نہیں بلکہ خلوت صحیحہ اور ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملنا بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اس صورت میں دیا ہوا مال اگر مہر کا ہے تو عورت اس کی پوری مستحق اور مالک ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو شوہر کے سپرد کر دیا، اب اس کی واپسی کے کوئی معنی نہیں۔ اور اگر دیا ہوا مال ہدیہ تحفہ کا ہے تو بھی اب اس کی واپسی ممکن نہیں، کیونکہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کو ہبہ کریں اس کی واپسی نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قانوناً نافذ کی جاتی ہے، غرض ازدواجی تعلق ہبہ کی واپسی سے مانع ہے۔ اور اسی مضمون کو تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی ان عورتوں نے تم سے پختہ اور مضبوط عہد لے لیا ہے، اس سے مراد عقد نکاح کا عہد ہے جو اللہ کے نام اور خطبے کے ساتھ مجمع کے سامنے کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ازدواجی عہد و میثاق اور باہمی بے حجابانہ ملنے کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لیے عورت کو مجبور کرنا کھلا ہوا ظلم و جور ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب لازم ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ، مگر جو پہلے ہو چکا، یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعناکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وأن تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی، اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہارے پشت سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ربط آیات اوپر سے جاہلیت کی رسوم قبیحہ کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک رسم یہ تھی کہ بعض حرام عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، مثلاً اپنی سوتیلی ماں سے، ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے اسی کی مناسبت سے دوسری محرمات کا بھی ذکر آ گیا۔ نیز وہ لوگ لیپالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے،
اس کا بھی ابطال فرما دیا۔ اس سلسلے میں بعض ان عورتوں کی حلت کو بھی بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں کو شبہ ہوا تھا، مثلاً باندی جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی ہو اور اس کا پہلا شوہر دارالحرب میں ہو، اسی کے ساتھ نکاح کے شرائط اور اس کے متعلقات مہر وغیرہ کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ ان آیات میں محرومات یعنی ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ پھر بعض محرمات تو وہ ہیں جو کسی حال میں حلال نہیں ہوتی، جنہیں محرومات ابدیہ کہا جاتا ہے، اور بعض محرومات ابدیہ نہیں ہیں، وہ بعض حالتوں میں حلال بھی ہو جاتی ہیں۔ شروع کی 3 قسمیں محرمات نسبیہ 1، محرمات رضاعیہ 2، اور محرمات بالمصاہرہ محرمات ابدیہ ہیں، اور آخر کی ایک قسم منکوحہ عورتیں اس وقت تک کے لیے حرام ہیں جب تک کہ وہ غیر کے نکاح میں ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جاہلیت کے زمانے میں اس میں کوئی باق نہیں کیا جاتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اس بے شرمی اور بے حیائی کے کام سے منع فرمایا اور اس کو موجب مقت یعنی خدائے پاک کی ناراضگی کا باعث بتایا۔ ظاہر ہے یہ کیسی اخلاق کی موت اور کردار کی خرابی ہے، جس کو ایک عرصے تک ماں کہتے رہے اس کو باپ کی موت کے بعد بیوی بنا کر رکھ لیا۔ مسئلہ آیت شریفہ میں باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی قید نہیں لگائی ہے کہ باپ نے ان سے وطی بھی کی ہو، لہٰذا کسی بھی عورت سے اگر باپ کا عقد بھی ہو جائے تو اس عورت سے بیٹے کے لیے نکاح کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بیٹے کی بیوی سے باپ کو نکاح کرنا درست نہیں، اگرچہ بیٹے کا صرف نکاح ہی ہوا ہو۔ قال الشامی وتحرم زوجة الأصل والقرع بمجرد العقد دخل بها اول۔ مسئلہ اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم یعنی اپنی والدہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لفظ امہاتکم کے عموم میں دادیاں اور نانیاں سب داخل ہیں۔ وبناتکم اپنی سلبی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لڑکی کی لڑکی سے بھی اور بیٹے کی لڑکی سے بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی، پوتی، پڑپوتی، نواسی، پڑنواسی ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے، اور سوتیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہو اور بیوی ساتھ لائی ہو اس سے نکاح کرنے میں نہ کرنے میں تفصیل ہے جو آگے آ رہی ہے، اور جو لڑکا لڑکی سلبی نہ ہو بلکہ گود لے کر پال لیا ہو ان سے اور ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے، بشرطے کہ کسی دوسرے طریقے سے حرمت نہ آئی ہو۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفے سے جو لڑکی پیدا ہو وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے، اس سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اپنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس بہن سے بھی جو علاتی یعنی باپ شریک ہو، اور اس بہن سے بھی جو اخیافی یعنی ماں شریک ہو۔ وَعَمَّاتُكُمْ اپنے باپ کی حقیقی بہن، علاتی، اخیافی بہن، ان تینوں سے نکاح حرام ہے، غرضے کہ تینوں طرح کی پھوپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَخَالَاتُكُمْ اپنی والدہ کی بہن حقیقی ہو یا علاتی ہو یا اخیافی، ہر ایک سے نکاح حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ بھائی کی لڑکیوں یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح حرام ہے، حقیقی ہو، علاتی ہو یا اخیافی ہو، تینوں طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے نکاح حلال نہیں ہے۔
وبنات الاختی، بہن کی لڑکیوں یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور یہاں بھی وہی تعمم ہے کہ بہنیں خواہ حقیقی ہوں، خواہ علاتی ہوں یا اخیافی، ان کی لڑکیاں شرعاً نکاح میں نہیں آ سکتی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ، جن عورتوں کا دودھ پیا ہے اگرچہ وہ حقیقی مائیں نہ ہوں، وہ بھی حرمت نکاح کے بارے میں والدہ کے حکم میں ہیں، اور ان سے بھی نکاح حرام ہے، تھوڑا سا دودھ پیا ہو یا زیادہ، ایک مرتبہ پیا ہو یا متعدد دفعہ پیا ہو، ہر صورت میں یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں اس کو حرمت رضاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ البتہ اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اس زمانے میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جو بچپن میں دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الرضاعۃ من المجاعۃ، یعنی رضاعت سے جو حرمت ثابت ہو گئی وہ اسی زمانے کے دودھ پینے سے ہوگی جس زمانے میں دودھ پینے سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور یہ مدت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچے کی پیدائش سے لے کر 2.5 سال تک ہے، اور دیگر فقہا کے نزدیک، جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، صرف 2 سال کی مدت تک رضاعت ثابت ہو سکتی ہے، اور اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی ہے۔ اگر کسی لڑکے لڑکی نے اس عمر کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ، یعنی رضاعت کے رشتے سے جو بہنیں ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ جب کسی لڑکی یا لڑکے نے ایام رضاع میں کسی عورت کا دودھ پی لیا، وہ عورت ان کی رضاعی والدہ بن گئی، اور اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن گیا، اور اس عورت کی نسبی اولاد اس کے بھائی بہن بن گئے، اور اس عورت کی بہنیں ان کی خالائیں بن گئی، اور اس عورت کا جیٹھ دیور ان بچوں کے رضاعی چچا بن گئے، اور اس عورت کے شوہر کی بہنیں ان بچوں کی پھوپھیاں بن گئی، اور باہم ان سب میں حرمت رضاعت ثابت ہو گئی۔ نسب کے رشتے سے جو نکاح آپس میں حرام ہے، رضاع کے رشتے سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادہ، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، ان اللہ حرم من الرضاعۃ ما حرم من النسب۔ مثلا اگر ایک لڑکے کی اور ایک لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رضاعی بھائی اور رضاعی بہن کی لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ 2، رضاعی بھائی یا رضاعی بہن کی نسبی ماں سے نکاح جائز ہے، اور نسبی بہن کی رضاعی ماں سے بھی نکاح حلال ہے، اور رضاعی بہن کی نسبی بہن سے اور نسبی بہن کی رضاعی بہن سے بھی نکاح جائز ہے۔ مسئلہ منہ یا ناک کے ذریعے ایام رضاع میں دودھ اندر جانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اگر کسی راستے سے دودھ اندر پہنچا دیا جائے یا دودھ کا انجیکشن دے دیا جائے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ مسئلہ عورت کے دودھ کے علاوہ کسی اور دودھ، مثلاً چوپائے کا دودھ یا کسی مرد سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ مسئلہ دودھ اگر دوا میں یا بکری، گائے، بھینس کے دودھ میں ملا ہوا ہو تو اس سے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جبکہ عورت کا دودھ غالب ہو، اور اگر دونوں برابر ہوں تب بھی حرمت رضاعت ثابت
ہوتی ہے، لیکن اگر عورت کا دودھ کم ہے تو یہ حرمت ثابت نہ ہوگی۔ مسئلہ اگر مرد کے دودھ نکل آئے تو اس سے حرمت رضاع ثابت نہیں ہوتی۔ مسئلہ اگر دودھ پینے کا شک ہو تو اس سے حرمت رضاع ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کسی عورت نے کسی بچے کے منہ میں پستان دیا لیکن دودھ جانے کا یقین نہ ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی اور نکاح کی علت پر اس کا اثر نہ پڑے گا۔ مسئلہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اور کسی اور عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اگر دونوں اس کی تصدیق کریں تو نکاح کے فاسد ہونے کا اور فیصلہ کر لیا جائے گا، اور اگر یہ دونوں اس کی تکذیب کریں اور عورت دیندار خدا ترس ہو تو فساد نکاح کا فیصلہ نہ ہوگا، لیکن طلاق دے کر مفارقت کر لینا پھر بھی افضل ہے۔ مسئلہ حرمت رضاع کے ثبوت کے لیے دو دیندار مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت نہ ہوگی، لیکن چونکہ معاملہ حرام و حلال سے متعلق ہے اس لیے احتیاط کرنا افضل ہے۔ حتیٰ کہ بعض فقہا نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہو اور ایک دیندار مرد گواہی دے کر یہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں تو نکاح کرنا جائز نہیں، اور اگر نکاح کے بعد ہو تو احتیاط جدا ہونے میں ہے، بلکہ اگر ایک عورت بھی کہہ دے تب بھی احتیاط اسی میں ہے کہ مفارقت اختیار کر لیں۔ مسئلہ جس طرح دو دیندار مردوں کی گواہی سے حرمت رضاع ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک دیندار مرد اور دو دیندار عورتوں کی گواہی سے بھی اس کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر نصاب شہادت پورا نہ ہو تب بھی شک سے بچنے کے لیے حرمت کو ترجیح دی جائے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، بیویوں کی مائیں بھی شوہروں پر حرام ہیں۔ یہاں بھی امہات میں تفصیل ہے، اس میں بیویوں کی نانیاں، دادیاں، نسبی ہوں یا رضاعی سب داخل ہیں۔ مسئلہ جس طرح منکوحہ بیوی کی ماں حرام ہے، اسی طرح اس عورت کی ماں بھی حرام ہے جس کے ساتھ شبہ میں ہم بستری کی ہو، یا جس کے ساتھ زنا کیا ہو یا اس کو شہوت کے ساتھ چھوا ہو۔ مسئلہ نفس نکاحی سے بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے، حرمت کے لیے دخول وغیرہ ضروری نہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی کی تو اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے اسی طرح اس کی پوتی نواسی حرام ہو گئی، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن اگر ہم بستری نہیں کی، صرف نکاح ہوا تو صرف نکاح سے مذکورہ قسمیں حرام نہیں ہو جاتی، لیکن نکاح کے بعد اگر اس کو شہوت کے ساتھ چھوا یا اس کے اندام نہانی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو یہ بھی ہم بستری کے حکم میں ہے، اس سے بھی اس عورت کی لڑکی وغیرہ کی طرف وغیرہ حرام ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہاں بھی نساء کم میں تعمم ہے، لہٰذا اس عورت کی لڑکی، پوتی اور نواسی بھی حرام ہو گئی جس کے ساتھ شبہ میں ہم بستری کی ہو یا اس کے ساتھ زنا کیا ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِي مِنْ أَصْلَابِكُمْ، بیٹے کی بیوی حرام ہے اور بیٹے کے عموم میں پوتا نواسہ بھی داخل ہیں، لہٰذا ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہ ہوگا۔ من اصلابکم کی قید سے متنبع یعنی لے پالک کو نکالنا مقصود ہے، اس کی بیوی سے نکاح حلال ہے اور رضاعی بیٹا بھی نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، بیٹے کے عموم میں پوتا نواسہ بھی داخل ہے، لہٰذا ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہ ہوگا۔ من اصلابکم کی قید سے متنبع یعنی لے پالک کو نکالنا مقصود ہے، اس کی
کی بیوی سے نکاح حلال ہے اور رضاعی بیٹا بھی نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، حقیقی بہنیں ہوں یا علاتی ہوں یا خلافی نسب کے اعتبار سے ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں، یہ حکم سب کو شامل ہے۔ البتہ طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ جواز عدت گزرنے کے بعد ہے، عدت کے دوران نکاح جائز نہیں ہے۔ مسئلہ جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يجمع بین المرأة وعماتها ولا بین المرأة وخالاتها۔ مسئلہ فقہائے کرام نے بطور قاعدہ کلیہ یہ لکھا ہے کہ ہر ایسی دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مذکر فرض کیا جائے تو شرعاً ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہ ہو، اسی طرح کی دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں جمع ہو سکتی الا ما قد سلف، یعنی جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کی آیت میں بھی ذکر ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ جاہلیت میں جو کچھ تم سے صادر ہوا ہو اب اسلام لانے کے بعد اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اور آئندہ کے لیے اجتناب لازم ہے۔ اسی طرح اگر نزول تحریم کے اس وقت میں باپ کی منکوحہ یا دو بہنیں نکاح میں ہوں تو تفریق ضروری ہے، اور دو بہنوں کی صورت میں ایک بہن کو الگ کر دینا لازم ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے کہ اس شخص نے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ ابن فروز دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں اسلام لے آیا تو دو بہنیں میرے نکاح میں تھیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک کو طلاق دے کر جدا کر دو اور ایک کو باقی رکھ لو۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ جس طرح حالت اسلام میں ابتداً منکوحہ الاباب اور جمع بین الاختین جائز نہیں، اسی طرح اگر حالت کفر میں نکاح کی یہ صورت واقع ہوئی ہو تو اسلام لانے کے بعد اس کو باقی رکھنا جائز نہ ہوگا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اسلام سے پہلے جو کچھ انہوں نے حماقت میں کیا اب اسلام لانے کے بعد اللہ عز و جل ان سے درگزر کرے گا اور ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔